حامدی کشمیری کے حالات زندگی. حامدی کشمیری بحثت شاعر، ناول نگار اور ناقد. حامدی کشمیری کے حالات زندگی. حامدی کشمیری ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہیں. وہ بیک وقت افسانہ نگار، ناول نگار، شاعر اور تنقید نگار کی حیثیت سے ادبی دنیا میں مشہور ہیں. ان کا اصلی نام حبیب اللہ اور حامدی کشمیری تخلص تھا. حامدی کشمیری 29 جنوری 1932 عیسوی میں بازار مسجد بہوری کدل سری نگر میں پیدا ہوئے. ان کے والد خواجہ محمد صدیق بٹ صوفی منش تھے اور تجارت ان کا پیشہ تھا. حامدی کشمیری کا بچپن صوفیانہ اور مذہبی ماحول میں گزرا. حامدی کشمیری نے مڈل اور میٹرک کے امتحانات پاس کرنے کے بعد ایس پی کالج اور امر سنگھ کالج میں انٹر اور بی اے کے امتحانات پاس کیے. اس کے بعد انہوں نے 1954 عیسوی میں جموں و کشمیر یونیورسٹی سے انگریزی میں ایم اے کیا اور ایس پی کالج میں انگریزی کے لیکچرر بنائے گئے. حامدی کشمیری کو انگریزی سے زیادہ اردو ادب کے ساتھ لگاؤ تھا، اس لیے پنجاب یونیورسٹی سولن سے 1958 عیسوی میں ایم اے اردو کیا. 1959 عیسوی میں ریاستی کلچرل اکیڈمی میں اسسٹنٹ سیکرٹری مقرر ہوئے. اس کے بعد 1961 میں کشمیر یونیورسٹی میں اردو کے لیکچرر بنائے گئے. 1974 عیسوی میں ریڈر ہو گئے اور 1978 عیسوی میں پروفیسر ہو گئے. حامدی کشمیری 1990 عیسوی سے 1993 عیسوی تک کشمیر یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے. حامدی کشمیری پرتاپ، بازیافت، تعمیر اور شیرازہ جیسے رسالوں سے وابستہ رہے. ان کا انتقال 2018 عیسوی میں سری نگر میں ہوا. حامدی کشمیری نے افسانہ نگاری، ناول نگاری، شاعری اور تنقید میں طبع آزمائی کی. ان کی نظم بھی خوب ہوتی ہے لیکن غزلوں میں مقامی رنگ نمایاں ہے. بعض غزلوں میں روایتی انداز ہے. ان کی شاعری میں قدیم اور جدید کا امتزاج ہر جگہ پایا جاتا ہے. ان کی تخلیقات میں کشمیر کے پرفضا ماحول، کشمیر کی قدرتی خوبصورتی، مناظر قدرت، خوشنما پھولوں، سایہ دار درختوں، سایوں اور سرسبز کوہساروں کا ذکر بدرجہ اتم موجود ہے. حامدی کشمیری ایک اچھے اور بہترین شاعر ہونے کے علاوہ ایک اچھے نقاد بھی ہیں. تنقید بھی الہامی یا کشفی ہو سکتی ہے. یہ چونکا دینے والا نظریہ ہے. ہمارے یہاں اس نظریے کے بنیاد گزار حامدی کشمیری ہے. ان کا دور جدیدیت کے دور سے ہم آہنگ ہے. کم و بیش جدیدیت کے ابتدائی دور سے ہی انہوں نے تنقیدی دنیا میں قدم رکھا. موصوف تنقید سے اکتشافی عمل کو پورا کرنے کا تقاضا کرتے ہیں. انہوں نے یہ تقاضا یکایک نہیں کیا بلکہ وہ اس نظریے سے پہلے اصلاحی تنقید، رومانوی تنقید، ترقی پسند تنقید اور نفسیاتی تنقید کا بغور مطالعہ کر چکے تھے. وہ فن پارے کو ایک ایسے تجربے سے معصوم کرتے ہیں جو لسانی نظام کے تحت معرض وجود میں آیا ہو. موصوف جدیدیت کے نقادوں کی طرح فن پارے کی انفرادیت کے قائل ہیں. وہ متن کے آزاد مطالعے پر متفق ہیں. البتہ ان کا استدلال اس بات کو لے کر ہے کہ اگرچہ ہم متن سے خالق متن کو بے دخل بھی کر دیں تب بھی خالق متن کے بین المتن گردش کر رہے لہو سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ نقاد کا منصب ہے کہ وہ اس لہو کی تپش اور روانی دونوں کو محسوس کرے، اس لہو کے پیچھے کار فرما تجربات کا سراغ لگائے اور ان تجربات کو اس طرح منظر عام پر لائے کہ وہ قاری کے لیے کسی پریشانی کا سبب نہ بنے. حامدی کشمیری کی تصانیف: شعری مجموعے: عروس تمنا 1961، لاحرف 1974، نایافت 1978، شاخ زعفران. افسانوی مجموعے: وادی کے پھول 1957، سراب 1959، برف میں آگ 1961. ناول: پگھلتے خواب 1957، اجنبی راستے 1958، بلندیوں کے خواب 1961، بہاروں میں شعلے 1956. تنقیدی تصانیف: مقبول شاہ کرارواری 1960، دلسوز کشمیری اردو انگریزی 1951، غالب کے تخلیقی سرچشمے 1962، جدید اردو نظم اور یورپی اثرات 1968،
نئی حیثیت اور عصری اردو شاعری 1974، اقبال اور غالب 1978، ناصر کاظمی کی شاعری 1982، حرف راز اقبال کا مطالعہ 1983، کارگاہ شیشہ گری میر کا مطالعہ 1982، امکانات 1987، تفہیم و تنقید 1988، انتخاب غزلیات میر 1992، جدید شعری منظرنامہ 1990، ریاست جموں و کشمیر میں اردو ادب، انتخاب کلام میر 1992، معاصر تنقید 1992، جدید کشمیری شاعری، انجمن آرزو سفرنامہ، پریم ناتھ پردیسی، آئینہ ادراک اقبال کا مطالعہ۔ حامدی کشمیری کی ایک غزل ملاحظہ فرمائے۔ شام سے زوروں پہ طوفاں ہے بہت، اس کے لوٹ آنے کا امکان ہے بہت، آئے گی نور مجسم بن کر، صورت سایہ گریزاں ہے بہت، کچھ بھی ہوں موجے ہوا کے تیور، جسم پروردہ طوفاں ہے بہت، شاید آپ پہنچے ہیں وہ اسپِ سوار، شہر کا شہر ہراساں ہے بہت، جسم و جاں ورطۂ ظلمت ہی سہی، پیکرِ حرف درخشاں ہے بہت، زیر فرما رہے اقلیم سخن، رہنے کو گوشے ویراں ہے بہت۔